جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس مجلس میں نکاح پڑھا گیا، اور نکاح کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے لیے جائز ہو گیا، اور یہ رشتہ پاکیزہ، پوتر اور حلال ہو گیا۔ ایسا ان 4 آیتوں میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکا؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو ان 4 آیتوں میں 5 مرتبہ تقوی کی بات آئی ہے، اور قرآن حکیم کی تقوی کی سب سے گاڑی آیت یہاں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ یعنی کہ آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے ساتھ جب رشتہ ازدواج میں بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ یہ شادی، یہ بیاہ، یہ نکاح، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یا کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نئے خاندان کی داد بیل پڑ رہی ہے۔ لہذا یہ شروعات اللہ کا تقوی اختیار کر کے کی جانی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دولہا کے دلہن پر اور دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں۔ دولہا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے۔ مہر معاف نہیں ہوتا ہے، مہر دلہن کی خوش آمدید کہنے کا ذریعہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے دیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ اس نکاح میں مہر نقد دیا گیا ہے۔ جن حضرات نے بھی اب تک مہر ادا نہیں کیے ہیں وہ مہر ادا کرنے کی فکر کریں۔ دوسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے ولیمہ۔ ولیمہ ضرور کرے، چاہے چھوٹا ہی کریے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے دلہن کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے حلال غذا سے اس کا انتظام کرے، اور لڑکی کی پرائیویسی کے لیے کم سے کم ایک روم، ایک کمرہ، ایک مکان اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں۔ دلہن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اچھا کسی کو نہیں سمجھے، اپنے شوہر سے محبوب کسی کو نہیں جانے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی، اس کے پیسوں کی، ہر چیز کی امانت رکھے، اس کی حفاظت کرے، جان پہ کھیل جائے، اور دولہا کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک درخت، ایک پیڑ 18-20 سال کسی زمین پر لگا ہو اور اسے اکھاڑ کر دوسری زمین پر لگائے تو وہ جلدی سے پنپتا نہیں ہے، بلکہ وقت لیتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ دلہن کل سے ہی ہمارے گھر کے سارے معاملات سمجھ جائے گی، اس کو وہ وقت دیا جانا چاہیے۔